اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ ارکان نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارکان نماز 14 ہیں۔ سب سے پہلی چیز قیام بشرط طاقت، یعنی طاقت کے مطابق قیام کرنا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تیسری چیز سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ چوتھی چیز رکوع کرنا۔ پانچویں چیز ہے رکوع سے سر اٹھانا۔ اور چھٹی چیز ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ ساتویں چیز دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا۔ آٹھویں چیز اعتدال برتنا، رکوع جتنا برابر کر رہے ہیں آپ کا سجدہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ نویں چیز اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور 10ویں چیز جلسہ استراحت، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا۔ 11ویں چیز ہے کیا تحیات پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے التحیات پڑھنا، ایک ہوتا ہے درود پڑھنا۔ ایک پہلا تشہد ہے اور دوسرا آخری تشہد ہے، تو یہ دونوں چیزیں نماز کے ارکان ہیں۔ تو 11ویں چیز پہلے تشہد اور 12ویں چیز ہے آخری قاعدہ، اس کو ہم پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 13ویں چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نماز میں ہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اور 14ویں چیز ہے سلام پھیر دینا، دونوں طرف سلام پھرنا۔ اب ہم اس کے مختصر خلاصہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے جو بتائی گئی قیام بشرط طاقت، یعنی جس انسان کو اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے کھڑا رہنے کی، اس کو اتنی دیر تک کھڑا رہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جس کو اللہ نے طاقت بھی دیا ہے، بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرض نماز کو کھڑا ہو کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے سنت پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ اسے کوئی بیماری ہے نہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کھڑا رہنے کی طاقت دی ہے تو آپ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھیے، اس سے پہلے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو طاقتیں آپ کو دی ہیں وہ آپ سے وہ چھین لیں۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے کھڑا رہنے کی، اتنے نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑا رہو جیسا کہ فرما بردار غلام کھڑا ہوتے ہیں۔ اور الصلاۃ الوسطیٰ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے صلاۃ عصر یعنی نماز وسطیٰ چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے پچھلے جتنے بھی اعمال کیا اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے خصوصاً ہم تمام لوگوں کو عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز کسی بھی حال میں چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ویسے تو ہمیں 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن یہ عصر کی نماز کے بارے میں تاکیداً یہ کہا گیا ہے کہ والصلاۃ الوسطیٰ، اور قرآن میں بھی اس آیت میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نماز کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے جو نماز وسطیٰ جو عصر کی نماز ہے اس کی تم اچھی طریقے سے پابندی کرو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا دوسرا رکن ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم نماز شروع کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم
تکبیر تحریمہ میں شامل ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ دیے تو اب ہمارے لیے تمام کی تمام چیز حرام ہو گئی۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی طرف توجہ کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ ہم سلام نہ پھر لیں۔ اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی تحریم یعنی گفتگو وغیرہ کو حرام کرنا اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے تو تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی، اور پھر جب ہم سلام پھر دیے تو پھر ہمارے لیے تمام کی تمام چیزیں جائز ہو گئی۔ اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ، اس میں دو دعا ہیں، بہت سارے لوگ جو چھوٹی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو لمبی دعا ہے جسے ہم دعائے ثنا کہتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، پوری دعا جو دعا ثنا بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ تو دونوں دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہم دونوں میں سے کسی بھی ایک دعا کو پڑھ سکتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو اس کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ اور جو تیسرا رکن ہے نماز کا، جو تیسرا رکن ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور اپنے امام کے اقوال کے پیچھے پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ البتہ حدیث کی جو اعلیٰ کتابیں ہیں، کتب ستہ جسے کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے صحیح ستہ بھی کہتے ہیں، تمام حدیثوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ کسی بھی انسان کا نماز اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھ لے۔ اب چاہے ہم امام کے پیچھے رہیں یا ہم اکیلے نماز پڑھیں، چاہے سری نماز پڑھیں، چاہے زیری نماز پڑھیں، ہر نماز میں ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ قرآن کریم کی سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 کی ایک آیت کو وہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کان لگا کر کے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ لیکن ہم تمام لوگوں کو اس آیت کریمہ کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کو کس وقت نازل فرمایا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے کہ نماز میں ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں، یا پھر اگر امام ظہری نماز پڑھا رہا ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو ہم اس میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں۔ اس سے پہلے میں نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی اس میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، تھوڑا تحقیق کرنا چاہیے، کہ بعض علماء جو اس سے دلیل کرتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو گویا کہ مقتدی کے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہو گیا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کا شان نزول کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت نماز کے متعلق نہیں ہے، یا نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ آیت نہیں کہی گئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ سے متعلق سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 821 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں یا رسول نعم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. یعنی تم جب سورہ فاتحہ پڑھ لو تو تم خاموشی اختیار کرو، میرے ساتھ قرآن نہ پڑھو. تو یہ اگر کوئی اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو دین کے متعلق ہم دو چیز کو مد نظر رکھیں، قرآن اور حدیث. ہم کسی امام کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو ضائع و برباد نہ کریں. آج انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے متعلق بہت سارے ریسرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کے متعلق انسان امام جو کہہ دیا، ہمارا امام جو کہہ دیا وہی بناتے ہیں، اس کے متعلق وہ جانچ پڑتال نہیں کرتے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم دنیا کے متعلق، یہ دنیا کتنا دن کی ہے، 60 سالہ 70 سالہ کی زندگی کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم اس کے متعلق کچھ بھی تحقیق نہیں کرتے. کوئی بھی کچھ بات کہہ دیتا ہے ہم اسے آمنا و صدقنا کہہ کر کے مان لیتے ہیں. مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ ایسا ہونا چاہیے کہ دین کے متعلق، عبادات کے متعلق اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے اور اللہ کے رسول کے حدیث سے وہ بات ٹکراتا ہے تو ہمیں اسے فوراً سوال کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی چیز ہمارے کل قیامت کے دن کام آئیں گی. باقی تمام کی تمام چیز بیکار ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ امام کسی کا ساتھ دے گا، نہ مفتی ساتھ دے گا، اور نہ کوئی بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جائے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اسی لیے دین میں جو بھی باتیں کہی جائیں ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور جو صحیح حدیث ہے، قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق، یہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے متعلق جو حدیثیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں، چاہے امام کے پیچھے پڑھتے ہوں یا اکیلے پڑھتے ہوں، ہمیں سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو. اسی طریقے سے چوتھا رکن جو ہے وہ رکوع کرنا ہے. رکوع کس طریقے سے کریں کہ ہمارا سر اور پیٹھ دونوں برابر ہونا چاہیے. بلکہ اس کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی پیٹھ پر پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو وہ پانی کا گلاس نہ گرے، یہ مثال دیا گیا ہے. اتنا برابر ہونا چاہیے، اس کا سر بھی اور پیٹھ بھی دونوں برابر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سر کو اونچا کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سر کو نیچا کر لیتے ہیں، پیٹھ اونچا رہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ہمیں اچھی طریقے سے پریکٹیکل کے طور پر ہمیں سدھار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی عبادات کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی. پانچواں رکن قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھنا ہے. رکوع سے اٹھ کر کے کیا جو دعا پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا ہمیں کھڑا ہو کر کے پوری دعا پڑھ کر کے ہمیں سجدہ میں جانا ہے. بہت سارے لوگ دعا مکمل نہیں ہوتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسی کیفیت نماز میں نہیں ہونی چاہیے. چھٹا رکن سجدہ کرنا ہے. سجدہ ہم بہت اطمینان کے ساتھ کریں، اور جس طریقے سے ہم رکوع میں جتنا ٹائم لگاتے ہیں سجدہ میں بھی ہم اتنا ہی وقت ہیں. ایسا نہیں کہ ہم رکوع لمبا کر دے اور ہماری سجدہ چھوٹی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اور ساتواں رکن ہے اعتدال. نماز کا ساتواں رکن اعتدال ہے. اعتدال سے مراد رکوع وغیرہ سے اٹھنے کے بعد تمام اعضائے جسم کو اعتدال پر لانا، یعنی ہر عضو کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دینا ہے. بہت سارے لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جائیں. حدیث میں یہ کہا گیا کہ تم اس طریقے سے اعتدال برتو کہ جب تم رکوع سے کھڑا ہو تو تمہارے جو شریر کے اعضاء ہیں، تمام کے تمام اعضاء، تمام کے تمام ہڈی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں. پھر جب تم سجدہ کرو تو دوسرے سجدے کے لیے جب تم بیٹھو اس وقت بھی ایسے بیٹھو کہ تمہارے شریر کے ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. اتنا اعتدال ہمیں برتنا ہے. آٹھواں رکن ہے دو سجدے کے درمیان بیٹھنا.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ بھی کرو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 چیزوں پر 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے 2 ہاتھ، 2 پیر اور 2 گھٹنے، 2 4 اور 2 6 ہو گئے، اور ناک اور پیشانی، اس کو 1 شمار کیا گیا ہے۔ یہ 7 اعضاء ایسے ہیں جو سجدے میں زمین پر لگی رہنی چاہیے، اور سجدہ کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ کہنا ہے وہ زمین میں بالکل سٹی نہ ہو، بلکہ اتنا دور ہو کہ بکری کا جو بچہ ہے اس سے آسانی سے پاس ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ دونوں کہنے کو سٹا دیتے ہیں، اس طریقے سے نماز صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور جو 9واں رکن ہے وہ اطمینان ہے، یعنی تمام افعال کو ہم نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں، یہ 9واں رکن ہے۔ 10واں رکن ترتیب وار تمام چیزوں کو ادا کیا جائے، جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا افتتاح پڑھنا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ ملا لینا، اس کے بعد پھر رکوع کرنا، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں میں جو آپ کے سامنے بتائی گئی کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اس کے بعد ترتیب وار نماز کو ادا کرو، ان تمام کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل رجل فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی فعليها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا علمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت بیان کر دی کہ ہم کیسے کیسے نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگے، اور جب اس نے نماز پڑھ کر کے سلام پھر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم لوٹو اور پھر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ اس طریقے سے کہا، وہ آدمی عاجز ہو کر کے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے آپ بھی مجھے بتائیے کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں۔ آج اگر کسی انسان، کسی مسلمان بھائی کو اگر کہا جائے کہ آپ جو اس طریقے سے سجدہ کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ فوراً لڑائی کرنے، جھگڑا کرنے پر تل جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو 3 مرتبہ کہا کہ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں، پھر نماز پڑھا، پھر کہا کہ تمہاری نماز نہیں، نماز پڑھو، پھر نماز پڑھا، پھر کہا کہ تمہاری نماز نہیں، نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ تمہاری نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع اور سجدے کو برابر نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا یا تو وہ رکوع لمبا کر دیا، سجدہ چھوٹی کر دیا، یا سجدہ لمبا کر دیا، رکوع سجدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری کیفیت کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے صرف اعتدال نہیں برتا، صرف اعتدال نہیں برتنے سے آپ نے اسے 3 مرتبہ نماز دہرانے کے لیے کہا۔ جب وہ آدمی عاجز آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ مجھے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز کے جو اہم رکن ہیں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا نماز میں جو
جلسہ استراحت کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ 2 سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں اس کے بعد پھر آپ کھڑا ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ سجدہ ہی سے بالکل فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سلو رأیتمونی کما اصلی، کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ کی احادیث تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنی ہے، نہ کہ کسی امام اور کسی مفتی کے اقوال کی روشنی میں۔ اگر ہم کسی امام یا کسی مفتی کے اقوال کے پیچھے اس طریقے سے اپنی نماز کو ادا کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز میں وہی طریقہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 11واں رکن ہے آخری تشہد پڑھنا، یعنی جب نماز میں 4 رکعت جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 تشہد ہوتا ہے، اور جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے اس میں 2 رکعت فرض ہے، اس میں 1 ہی تشہد ہوتا ہے، اس میں ہمیں التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کا در موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے یعنی جب درود نازل نہیں ہوا تھا، جب درود نہیں سکھایا گیا تھا، تو جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو وہ اللہ اور جبرائیل اور میکائیل پر درود پڑھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود نازل کر دیا گیا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اب تم لوگ جبرائیل اور میکائیل پر نہیں بلکہ تم تمام لوگوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام نیک لوگوں پر بھی۔ میں ایک نقطہ اس دعا کے اندر ایک نقطہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ غور کریں گے تو اس میں ایک لفظ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہوں ان تمام لوگوں پر جو صالحین میں سے ہیں، جو نیک لوگوں میں سے ہیں۔ دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر نماز میں وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو دعا کے پیچھے نہ پڑ کر کے ہمیں نیک بننا چاہیے تاکہ ہمارے لیے تمام لوگ دعا کریں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں کیا کیا گیا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نماز کے بعد دعا کریں گے تبھی دعا قبول ہوگی، نہیں بھائی، آپ ایسا بن جائیے نا کہ آپ کے لیے تمام کے تمام لوگ دعا کریں۔ آپ کب دعا کریں؟ جب وہ نماز میں ہوں۔ لیکن نیک لوگوں کی کتنی خوشخبری ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہر نماز میں نمازیں ان کے لیے 5 وقت دعا کرتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے نیک بندوں پر تیری سلامتی ہو۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو وحیات اور فضول کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہاں فرض نماز کے بعد دعا کریں گے تو نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، صحیح حدیث میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو صحیح حدیث ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ 12واں رکن ہے قاعدہ ثانیہ۔ ایک ہوتا ہے، میں نے بتایا قاعدہ اولا، ایک ہوتا ہے قاعدہ ثانیہ۔ قاعدہ اولا کیا ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں التحیات کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں بیچ میں وہ قاعدہ اولا ہے، اور جب ہم اخیر میں بیٹھتے ہیں التحیات کے لیے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، وہ قاعدہ ثانی ہے۔ یہ نماز کا 12واں رکن ہے، یہ ضروری ہے۔ اور 13واں رکن ہے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کے متعلق بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعا جانتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، تو ہمیں ہر نماز میں درود شریف بھی پڑھنا ہے آخری تشہد میں۔ اور 14واں اور آخری رکن ہے سلام پھیرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلام پھیرنے سے متعلق موجود ہے، تحریم و التکبیر و تحلیل و التسلیم۔ شروع میں حدیث پڑھی گئی کہ جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں تو تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سلام پھرتے ہیں تو تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام ہے، صحیح نہیں، بہت سارے واحد باتیں پھیلا، لیکن حدیث میں کیا بتایا گیا؟ وَتَحْلِيلُهَا السَّلَامُ، کہ جب آپ نے دونوں طرف سلام پھر لیا تو پھر آپ کے لیے ساری چیزیں
جائز ہو گئی، یعنی اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں دین اسلام سے متعلق صحیح باتیں معلوم ہوں اسی کو ہمیں دوسروں کو بتانی چاہیے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی پہلے ہی جلد میں بلکہ تمہیدی میں وہ حدیث بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان دین کے متعلق کوئی ایسی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے جو صرف انہوں نے سن کر بتایا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے، ہم نے فلاں امام سے سنا ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ دوسروں تک بیان کر دے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین سے متعلق ہم جب تک اس چیز کو تحقیق نہ کر لیں، جب تک اس کو خود نہ پڑھ لیں، یا جب تک ہم اس کے صحیح سند سے اس بات کو اخذ نہ کر لیں، ہم سنی ہوئی بات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو حدیث میں جھوٹا شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایسے باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے اسے ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحیح حدیثوں کو ہمیں فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کے جتنے ارکان ہیں ان ارکان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنی بھی زندگی عطا فرمائے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔